السلام علیکم جناب، میں ہوں مدثر اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کی اہلیہ کی سہیلی فرح گوگی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور اب کرپشن کے معاملات، جس پر بار بار یہ بات کی جاتی رہی کہ عمران خان کے دور میں کچھ بھی وہ کرپشن کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اب کرپشن سے متعلق ہی مقدمات ان کے خلاف جو درج ہیں، اب اس میں پکڑ ہونے جا رہی ہے۔ اور جو سردار عثمان بزدار ہیں، ویسے تو وہ وسیم اکرم پلس ہے عمران خان کی نظر میں، لیکن بڑے گھنے ہیں، بڑے معصوم سا ان کا چہرہ ہے، اور اس معصوم سے چہرے کے پیچھے جتنی بڑی ایک کرپشن کی کہانی نظر آ رہی ہے وہ حیران کن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے سردار عثمان بزدار کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ وہ جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے، اتنا بڑا صوبہ اور اس کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے، اور اس وزارت اعلیٰ میں رہتے ہوئے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سردار عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ تک پہنچنا عمران خان صاحب کی اہلیہ کی وجہ سے ہے، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کی سہیلی فرح گوگی وہ اس سارے عمل کے پیچھے ہیں۔ کیونکہ سردار عثمان بزدار آگے بٹھائے جائیں گے، پیچھے پوری کرپشن کی کہانی کی جائے گی، یہ اس وقت کی باتیں، اور اب وہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی خبر شیئر کرتا چلوں کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے محکمہ ایکسائز میں کرپشن کی رقم اکٹھی کر کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو قریبی دوست ہیں فرح گوگی، ان تک پہنچانے کے شواہد حاصل کر لیے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو محکمہ ایکسائز میں رشوت کا پیسہ ہے، یہ خاص حد تک جو الکوہل کی جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ سیل ہوتا ہے شراب، اس کی زائد پہ وہ تمام تر چیزیں رشوت کی مد میں آئی ہیں، یعنی شراب کی فروخت پر جو رشوت لی گئی ہے وہ رشوت ہے جو فرح گوگی صاحبہ کے پاس آئی، اور فرح گوگی صاحبہ کے پاس سے عثمان بزدار بھی اس میں شامل ہے، اور وہاں سے وہ کہاں گئی ہے، عمران خان صاحب کے پاس، ان کی اہلیہ کے پاس گئی ہے نہیں گئی ہے، اب یہ اس کی تحقیقات ہوگی، لیکن فرح گوگی تک جو ہے وہ تمام تر چیزیں پہنچ گئی ہیں۔ اب اگلے آنے والا وقت عثمان بزدار، ان کے ساتھی فرح گوگی، احسن جمیل گجر، ان کے لیے مزید سخت ہو رہا ہے، اور ان کی گرفتاری اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سردار عثمان بزدار نے تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، لیکن سیاست سے کنارہ کشی ضرور انہوں نے اختیار کی ہے، اگر تو معاملہ ان تک رہا تو شاید ان کی کوئی بچت ہو جائے، کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن یہ اگر ٹریل گئی عمران خان صاحب تک اور ان کی اہلیہ تک، تو پھر نہ عثمان بزدار صاحب بچیں گے، نہ ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے سیاست سے ہٹ گئے ہیں، سیاست کو خیر بات کہہ دیا، ایسی کوئی چیزیں اب ان کو بچا نہیں سکیں گی۔ فرح گوگی صاحبہ سے یہ ٹریل شروع ہوگی، جن کے 117 اکاؤنٹس نیب نے پکڑے تھے، جن میں 4 اکاؤنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل بھی اکاؤنٹس تھے، بیرون ملک بھی، جن میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور پچھلے 4 سال میں جو حکومت کے رہے ہیں ان میں ہوش شبہ اضافہ ہوا ہے اربوں خربوں روپے کا، کیونکہ یہ بھی تھا کہ تقریباً سرکاری ملازمین رشوت دیتے ہیں، رشوت دینے کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اپنی مرضی کی، جن میں 5 بیوروکریٹ بھی اس وقت معطل ہیں جنہوں نے رشوت دی تھی اور اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو یہ تمام تر کہانیاں پرانی ہیں، اب ان پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کل کے پروگرام جرگہ میں یہ بات کی تھی علیم خان نے کہ جو سردار عثمان بزدار ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، انہیں جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب چیزیں جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کہاں سے نکلا ہے، کدھر یہ سارا ٹریل گیا ہے پیسوں کا، تو وہ کہیں ان کو بلائیں، فرفر بولیں گے اور تمام تر چیزیں آشکار ہو جائیں گی کہ یہ کون کون اس چیزوں میں ملوث ہے۔ بہرحال یہ اس وقت شاہ محمود قریشی ہوں، اس وقت چودھری سرور ہوں، اسد عمر ہوں، پرویز خٹک ہوں، جو چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کو پہلے بھی یا اب بھی، وہ لوگ ہوں، وہ سردار عثمان بزدار کی اس وزارت اعلیٰ کے حوالے سے خاص سے وہ برت، خود جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ ناراض رہی ہے عمران خان سے، اور عمران خان نے عثمان بزدار کو بنایا، اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے پیچھے کوئی موکلات کی کہانی تھی یا کوئی اور معاملات تھے، لیکن جو رشوت کا بازار، کرپشن کے حالات وہ گرم رہے ہیں اس میں پنجاب میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور لاہور جیسا شہر جو بالکل اجڑ گیا تھا، صفائی نہیں ہے،
بالکل معاملات خراب ہیں. آپ جائیں, جو ایک رشوت کا ریٹ ٹھیکیداری کے اندر 25 پیسے تھا وہ 2.5 روپے تک پہنچ گیا, تو پھر آگے جا کے کام خاک ہونا تھا. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو عمران خان کے دور میں سردار عثمان بزدار کرتے رہے. اور عمران خان اتنے بھولے یا اتنے معصوم نہیں ہیں کہ انہوں نے ان کے وسیم اکرم پلس کی کہانیاں بتائی جائیں اور پھر ان کو معلوم نہ ہو. ان کو تو جب ان کی مسز کے حوالے سے موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے جب وہ DGIS آئے تھے انہوں نے بتایا تھا, تو تب ان کی تبدیلی ہو گئی تھی. اس سے بڑھ کر اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب ہوں یا ان کی اہلیہ ہوں, اب ان کے خلاف جو کرپشن کے معاملات, پہلے القادر یونیورسٹی اور اب یہاں پر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پنجاب میں کرپشن کے حوالے سے, یہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور اگلے آنے والا جو وقت ہے سمجھ لیجئے کہ سٹارٹ آف اگست وہ عمران خان صاحب کی ایک سخت فیصلے کی صورت میں آ سکتا ہے. اور جیسے ان کے خلاف ہم نے پہلے بھی کہا, فیصلہ کسی بھی کورٹ سے آئے گا اسی اسنا میں الیکشن اناؤنس کر دیا جائے گا. الیکشن اناؤنس ہوتے ہی پھر الیکشن کی ڈیٹ اس حساب سے دیکھی جائے گی کہ کیسے ہوگا. لیکن اب عمران خان صاحب کردہ گناہ یا نہ کردہ گناہ جو بھی انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا, اس کی صورت میں انہیں اب بھگتنا پڑے گا. یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے, اس میں تو دو رائے نہیں. آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.